وہ رحمت قرب و جوار میں لے کر نہیں آئی، وہ رحمت اپنے علاقوں کے لیے لے کر نہیں آئی۔ اللہ فرماتا ہے ہر ایک اللہ کے نیک بندوں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ غوث اعظم پر رحمتیں برسی، حضرت عیسیٰ پر رحمتیں برسی، حضرت یعقوب پر رحمتیں برسی، حضرت یوسف پر رحمتیں برسی، حضرت ابراہیم پر رحمتیں برسی، حضرت داؤد پر رحمتیں برسی۔ جب محمد الرسول اللہ دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے ارشاد فرمایا وہ اور تھے جن پر رحمتیں برسا کرتی تھی۔ مصطفیٰ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے مصطفیٰ میں آپ کو رحمت برسانے کے لیے نہیں بھیج رہا ہوں، آپ کو خود رحمت بنا کر دنیا میں محفوظ فرما رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ میرے دوستو، آقا کائنات صلی اللہ، ایسا نہیں ہے گنبد خضرا پر رحمت برستی ہے، برستی ہے نہیں، برستی تو ہے ہی۔ گنبد خضرا پر رحمت برسی تو سرکار کے پاس رحمت ہے، نہیں تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے مصطفیٰ تمہارا سارا وجود میری رحمت ہے، تم جس کو دیکھو رحمت، جس طرف تم بڑھو رحمت، جس پر تمہاری نگاہ جائے رحمتیں عطا کر دی جاتی ہیں، جو تم تک پہنچ جائے رحمتوں سے اپنا دامن بھر لیا کرتا ہے۔ تم رحمت والے بن کر نہیں آئے، خود رحمت بن کر آ گئے ہو۔ حضرت کرام، یہ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ میں آپ کی خدمت سے کیا عرض کروں گا بطور میسیج، آخری خلاصہ اگر میں دلائل دینے بیٹھوں تو قرآن و حدیث بھرے پڑے ہیں، اگر احادیث کا انبار لگاؤں تو بے پناہ احادیث۔ رحمت اولیاء اللہ کے پاس جو ہوتی ہے، قرآن کی صرف ایک آیت میں نے ٹچ کی، اگر آیتیں قرآن کی کوٹ کرنے بیٹھوں 50 آیتیں مل سکتی ہیں جن میں اولیاء اللہ کے پاس، پیغمبروں کے پاس رحمت ہونے کا تصور قرآن جس میں دیتا ہے، مگر میں نہیں چاہتا کہ ڈیٹیل میں جاؤں۔ میرے دوستوں، میسیج کیا ہے آج کی ساری تقریر کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ والوں کے پاس کیا ملتی ہے، کیا ملتی ہے، کیا ملتی ہے؟ اتنے زیادہ لوگ اور اتنی چھوٹی آواز میں نہیں جاؤں گا، ادھر چھوڑوں گا نہیں میں آپ کو۔ پھر آپ احمد نقشبندی صاحب کی تقریر کیسے سنیں گے آپ مجھے بتائیں؟ آپ اتنی آسانی سے لائٹ لے کر بولیں گے تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ اللہ والوں کے پاس کیا ملتی ہے؟ رحمت، رحمت ملا کرتی ہے۔ اب جس کو رحمت پانا ہے جائے، نہ میں نہیں جاتا، آپ کی مرضی، مر جائیے، مت جائیے، یہ معاملہ فورس کا نہیں ہے۔ پانا چاہتے ہیں ایڈریس ہم بتا رہے ہیں، آپ جانا چاہتے ہیں ایڈریس آپ کے پاس ہے، جس ولی کی بارگاہ میں آپ حاضری دینا چاہتے ہیں، ہر ولی اللہ کا ولی ہے، ہر ولی اللہ کا پیارا ہے، جس ولی کی بارگاہ میں آپ حاضری دینا چاہتے ہیں دیجیے، اللہ والوں کے پاس جا کے آتے رہیے۔ حاضرین اکرام، میدان محشر میں جو جتنے لوگ بول نکلے ہوئے اسکالرز، کوئی آپ کا ہاتھ نہیں تھامے گا۔ اچھے اچھے لیکچر دینا آسان ہے، میدان محشر میں ہاتھ تھامنا، ماں بیٹے سے بھاگے گی، باپ بیٹے سے بھاگے گا، دوست دوست سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا۔ میدان محشر میں اگر کوئی ہاتھ پکڑیں گے تو یہی اولیاء اللہ ہمارا ہاتھ تھامیں گے، یہ رحمت والے ہی ہمارا ہاتھ تھامیں گے۔ ان سے محبت کیجیے، ٹوٹ کر کیجیے، اور ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے، آپ ایک بات ذہن نشین رکھ کے ان سے محبت کریں، آپ نیک ہیں تو بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ گناہ گار ہیں تو کبھی خدا نخواستہ یہ تصور نہ کرنا مجھ جیسا گناہ گار اللہ والوں کے پاس کیوں جائے، نہیں۔ اللہ والوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ گار بھی ان کے پاس آتا ہے تو رحمتیں عطا کر کے بھیجتے ہیں، خالی اپنے پاس آنے والے کو جانے نہیں دیتے، یہ ان کی طبیعت ہے، یہ ان کا مزاج ہے۔ صرف ایک بہت چھوٹا واقعہ سنا دیتا ہوں، آ رہا ہے ذہن میں، کھٹک رہا ہے، سنا کر اپنی بات ختم۔ آپ وعدہ خلاف نہیں بولنا۔ ایک بات مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک بات سناتا ہوں، بات ختم، واقعی ختم، سیدھے ادھر ادھر گئے بغیر بالکل ڈائریکٹ واقعہ سنا دیتا ہوں حضرت بایزید بستامی کا۔ بات ختم ہے، آپ خدمت میں عرض کیا گناہ گاروں پر بھی ان کی رحمت برستی ہے، کیسے برستی ہے آپ کو سمجھاتا ہوں، بات ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت بایزید بستامی سے آپ واقف ہیں، بہت بڑی شخصیت ہے، ان کا تعارف نہیں کراؤں گا میں، سیدھی بات کرتا ہوں، ٹو دی پوائنٹ۔ حضرت بایزید بستام رحمۃ اللہ علیہ، یہ کون بول رہے ہیں پہلے حوالہ بھی سن لیجئے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی شریف، مثنوی میں جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو لکھا ہے۔ اب یہ ماننے والے 1000 سال سے تو لوگ پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس پر دروس کا سلسلہ جاری ہے، بزرگان دین یہاں تشریف فرمائے، آپ اس سے نہیں پوچھ سکتے تو ان بزرگوں سے پوچھیے، یہاں بزرگ تشریف فرمائے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ تو حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، باقی آخری بات کیا لکھتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ شہر میں ہیں، ہزاروں لوگ ان کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں اور ان سے فیض پاتے ہیں، اور انہی دنوں میں بستام شہر کو ایک گناہ گار زانیہ عورت بستام شہر کو پہنچی، بستام شریف پہنچی، بایزید بستامی کے شہر۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلس میں اور اپنے محفل واعظ میں روزانہ لوگوں سے ملاقاتیں کرتے اور ان کا سلسلہ جاری تھا۔ ایک مرتبہ لوگوں نے کہا، حضور آپ جس شہر میں رہتے ہیں آپ کو اندازہ ہے کہ کتنا بڑا گناہ یہاں پر ہو رہا ہے؟ حضرت نے ارشاد فرمایا، کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا۔ کہنے لگے، بہت خوبصورت خاتون یہاں آئی ہوئی ہے اور اس نے اپنا کاروبار چلا رکھا ہے،
روزانہ بہت سے لوگوں کو اپائنٹمنٹ دیتی ہے، لوگ جاتے ہیں، منہ کالا کرتے ہیں، آتے ہیں۔ حضرت نے ارشاد فرمایا اب تم مجھے بولو کیا وہ اس کو بلا کر میرے پاس لا سکتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا حضرت ایسے گناہ گار اللہ والوں کے پاس نہیں آیا کرتے، آپ کے پاس لائیں گے آپ بدنام ہوں گے حضرت، ایسے لوگوں کو نہ درباروں میں بلایا جا سکتا ہے نہ بٹھایا جا سکتا ہے، آپ اس کے لیے کچھ کیجئے۔ ارشاد فرمایا بس تم نے مجھ تک بات پہنچا دی، اب رحمت سے وہ خالی نہیں رہے گی، اب تمہارا کام مجھ تک پہنچانا تھا، پہنچا دیا میسج، اب کام میں کیا کرتا ہوں دیکھو۔ دوسرے دن شام کا وقت ہوا، اس کا وقت تھا رات کا، عشاء کے بعد لوگوں کو ٹائم دیا کرتی تھی۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں مغرب کی نماز پڑھنے کے فوری بعد اس کے دروازے پر جا کر بیٹھ گئے، لوگوں سے پوچھا ایڈریس کہاں رہتی ہے وہ؟ انہوں نے کہا فلاں محلے میں فلاں گھر میں وہ رہتی ہے۔ حضرت بایزید پہنچے، دروازے پر جا کر بیٹھ گئے۔ اب لوگ اس سے ملاقات کرنے والے، اس کو ساتھ وقت گزارنے والے آتے، جو ہی بایزید بستامی کو مصلی پر بیٹھے دیکھتے، تسبیح لیے بایزید بستامی کو بیٹھے دیکھتے، بایزید بستامی کو جو ہی دیکھتے لوگ اللہ کے ولی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، راستہ بدل لو، کہیں حضرت کی نظروں میں آ جائیں گے، ایک اللہ گواہ پھر اس پر اللہ کا ولی گواہ، پریشانی ہو جائے گی۔ ایک آدمی بھی اس سے ملنے کے لیے نہیں گیا، آتا بایزید بستامی کو دیکھتا چلا جاتا، ایسا سلسلہ چلتا رہا، رات دیر گئے تک۔ وہ خاتون سچ کر سور کر بہت خوبصورت انداز میں اپنے میک اپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، آج کیا بات ہے اتنی دیر ہو گئی، رات گزرتی جا رہی، کوئی نہیں آ رہی، رات کے بہت بڑی رات۔ اس نے محسوس کیا کوئی آ نہیں رہا ہے، ذرا باہر جا کر دیکھے معاملہ کیا ہے، کوئی روک تو نہیں رہا ہے۔ باہر آئی، باہر آ کر دیکھی تو ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ میں تسبیح ہے اور وہ عبادت میں مصروف ہیں۔ اس نے کہا کون ہیں، یہاں کیوں آئے ہیں؟ میرا کاروبار خراب کرنے کے لیے۔ کہنے لگے اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، تمہاری ایک رات کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا آپ جیسے نیک انسان اور ایسے کام کریں گے، صورت دیکھی حضرت آپ کی، آپ کتنے بڑے بزرگ معلوم ہوتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کاروبار سے کام سے کام رکھو، یہ بتاؤ تمہاری ایک رات کے کیا ہوتے ہیں؟ اس نے کہا میں اتنے دینار لیتی ہوں، اتنے 100 دینار لیتی ہوں۔ حضرت نے اپنے جیب سے دینار نکالے، عطا فرما دیے۔ ارشاد فرمایا اب یہ دینار تمہارے ہو گئے۔ کہنے لگی بالکل ہو گئے، اب جو میں بولوں وہ کرو گی نا؟ کہنے لگی اب رات جب آپ کی ہے تو آپ جو بولو گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ارشاد فرمایا جاؤ غسل کر لو اور مصلی لے لو، میری خدمت میں حاضری دو۔ کہنے لگی وہ کیوں کروں؟ کہنے لگے سوال مت کرنا، میں جو بولوں کرو، جاؤ غسل کرو، اچھی طرح نہا لو دھو لو، اس کے بعد آنا، سچ سنور کر آ جانا تیار ہو کر، اس کے بعد بات کروں گا۔ گئی، غسل لیا اہتمام سے، اس کے بعد حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضرت نے کیا کیا؟ ارشاد فرمایا چلو اب 2 رکعتیں نماز پڑھ لو۔ اس نے کہا میں نمازیں نہیں پڑھا کرتی۔ کہنے لگے تم مسلمان تو ہو نا؟ کہنے لگی ہاں مسلمان ہوں، مگر میں نماز پڑھنے کی عادی نہیں ہوں، میرا کام یہ نماز پڑھنا نہیں ہے۔ تمہارا کام کیا ہے میں نے نہیں پوچھا، میں نے تمہیں پیسے دیے ہیں، اب میں جو بولوں کرو گی، تم نے وعدہ کیا تھا 2 رکعتیں تو تمہیں پڑھنی ہوں گی۔ اس نے کہا جب آپ کہتے ہیں تو پڑھ لیتی ہوں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، ہاتھ باندھے، رکوع کیا، سجدے میں سر رکھا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے، عرض کیا مولا ایک گناہ گار کو تیرے دربار میں جھکانا یہ میری ذمہ داری تھی، مولا اس کی زبان پر تیری تسبیح جاری کر دینا یہ میری ذمہ داری تھی، مولا میں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا ہے۔ ہزاروں نوجوانوں کی جوانیاں تباہ ہو رہی ہیں مولا، اب اس کے آگے کا معاملہ میرا نہیں ہے مولا، بس میں تجھ سے اتنا مانگتا ہوں تیری بارگاہ میں جھکانا یہ میری ذمہ داری تھی، اس کے دل کو بدل دینا اب یہ تیری ذمہ داری ہے۔ اب وہ تو ہے جو دلوں کا بدلنے والا ہے، تو ہے جس کو دنیا مقلب القلوب کہا کرتی ہے، تو ہے جو لوگوں کے دلوں کو تبدیل فرمانے والا ہے۔ مولا گناہ گار ہے مگر اگر اب خالی لوٹے گی پھر گناہوں کی دنیا کی طرف جائے گی، اب یہ بدنام نہیں ہوگی، اب بدنام ساتھ میں بایزید بھی ہوگا، دنیا بولے گی کہ بایزید بھی یہاں آ کر گناہ کر کے گیا ہے۔ مولا لاج رکھ لے، تجھے اپنی برسانے والی رحمتوں کا واسطہ۔ کیا ہوا؟ گناہگار سجدے میں تھی، گناہ سے اٹھی، سلام پھیرا، قدموں میں گر گئی، عرض کرنے لگی میں قیامت تک اس گناہ سے توبہ کرتی ہوں، حضور مجھے آپ اپنی خدمت میں رکھ لیجئے گا اور میں زندگی بھر عبادت کے لیے وقف کر دوں گی۔ ارشاد فرمایا گناہگار تو نے توبہ کر لی، اب پھر زندگی میں یاد نہیں کرنا کہ کبھی تو نے گناہ کیا تھا۔ اللہ کا معاملہ یہ ہے جب کسی کے گناہوں کو بخشتا ہے تو فرشتوں کے دفتروں سے بھی گناہوں کو مٹا دیا کرتا ہے۔ اب تک تو ناپاک تھی، اب تو پاک ہو گئی ہے، اس پر ایسی رحمتیں برسی، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسی رحمتیں برسی کہ اپنے وقت کی وہ بہت ولی کاملہ بن گئی، بہت بڑی ولی بن گئی۔ تو دوستو اللہ والے ایسی رحمتیں اللہ والوں کے پاس ملا کرتی ہیں۔ آپ جائیں گے نا اللہ والوں کے درباروں میں، غوث اعظم دستگیر سے محبت کریں گے نا، اور ان دوستوں کی سنیں گے جو کہتے ہیں میں نہیں مانتا، ان سے ملاقاتیں رکھیں گے۔
آپ ملاقاتیں کرنا ہے تو کیجیے، مگر کبھی ان کی باتوں میں نہ آئیے۔ نوجوانوں یاد رکھو، یہ غوث اعظم دستگیر کی بغاوت آپ کے دلوں میں ڈالنے والے، غریب نواز کے دربار سے آپ کو بدزن کرنے والے، یہ اللہ کی رحمت سے آپ کو دور کھینچے چلے جا رہے ہیں، یہ آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کر رہے ہیں، یہ آپ کو غوث اعظم دستگیر سے دور نہیں کر رہے، غریب نواز سے دور نہیں کر رہے، شاہ عبد اللطیف لاؤبالی سے دور نہیں کر رہے ہیں۔ ان کی جستجو آپ کو خدا کے دربار سے، خدا کی رحمت سے دور کرنا ہے۔ آپ جائیے اللہ والوں کے پاس، جائیں گے نا؟ کون کون جائیں گے اللہ والوں کے پاس؟ پورا مجمع جاتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ بس میری محنت اگر آپ اللہ والوں کے پاس جاتے آتے رہے، اس کے بعد آپ کا عقیدہ، آپ کا ایمان اور آپ کا تعلق بڑے پیر سے جڑا رہنا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ پہنچے ان کے پاس، جو کسی بھی ولی تک پہنچتا ہے، ولی کہتے ہیں ہم تک پہنچنے والے، ہم تجھے اس تک پہنچاتے ہیں جس تک پہنچنا ہمارے لیے بھی صاحب معراج کی بات ہے۔ تو ہم تک پہنچتا ہے، چل ہم تجھے بغداد غوث اعظم دستگیر کے قدموں میں پہنچا دیتے ہیں۔ حاضرین اکرام، ولیوں کے پاس جانے والا غوث اعظم کا غدار نہیں ہو سکتا۔ ہر ولیوں کا ماننے والا بڑے پیر کا چاہنے والا ہوتا ہے۔ بڑے پیر بے شک بڑے پیر ہیں۔ حاضرین اکرام، ان کے فضائل، ان کے مناقب اگر بیان کرنے بیٹھوں تو وعدہ خلافی ہوگی۔ جی تو چاہتا ہے کہ ان کے بہت سے فضائل مناقب بیان کروں، مگر اولڈ سٹی میں بھی چونکہ وعدہ میں نے کر لیا۔ ویسے 2 اور مقررین وہاں ہیں، 10 بجے کا میں نے وعدہ کیا تھا، ہو سکتا ہے 11 بجے تک، 11:15 ساڑھے 11 تک میں ان تک پہنچ جاؤں۔ میں آپ تمام حضرات کا دل کی گہرائیوں سے عرفات میلاد کمیٹی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بڑی بارونق محفل آپ نے سجائی ہے، اور میری خصوصی شکریہ کے مستحق ہمارے درمیان تشریف فرما حضرت علامہ مولانا محمد احمد نقشبندی قادری صاحب مدد اللہ العلی ہیں کہ آپ نے اتنی دیر مجھ گناہ گار کو سماعت فرمایا، اتنا لمبا چوڑا وقت مجھے دیا، اور 1 گھنٹہ سوا میں سمجھتا ہوں 1 گھنٹے تک ہماری بات چلتی رہی، آپ تشریف فرما رہے ہیں۔ آپ کا میں مشکور ہوں آپ کی محبتوں کا بھی۔ حضرت اکرام، آپ کو اللہ سلامت رکھے، آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ اے اللہ ہم تمام کو اپنے نیک بندوں کے دربار میں حاضری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا ادب کرنے والا بنا، تیرے پیارے بندوں سے محبت کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہمارے تعلق کو ان سے مستحکم فرما، ان کے دربار سے ہمارے تعلق کو مستحکم فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو غوث اعظم دستگیر کا سچا چاہنے والا بنا۔ اے اللہ ان کے صدقے ہم تمام کو رحمتیں نازل فرما۔ مولا ان کی 11ویں شریف کا یہاں اہتمام کیا جا رہا ہے، مولا ان کے نام کے صدقے سارے علاقے میں رحمت برسا۔ مولا اس رحمتوں کے صدقے ہمارے گھروں میں خوشیاں نازل فرما۔ مولا زندگی بھر ہمیں خوشیاں عطا فرما۔ اے اللہ صحت کے ساتھ رکھ، اے اللہ عافیت کے ساتھ رکھ، اے اللہ اطمینان کے ساتھ رکھ، اے اللہ صحت کی زندگی عطا فرما، راحت کی زندگی عطا فرما، چین کی زندگی عطا فرما، اطمینان کی زندگی عطا فرما، سکون کی زندگی عطا فرما۔ اور اے پاک پروردگار، جب موت عطا فرما تو ایمان پر موت عطا فرما۔ اے اللہ رسول پاک کے دیدار کے ساتھ موت عطا فرما، غوث اعظم دستگیر کے دیدار کے ساتھ موت عطا فرما۔ اے اللہ موت عطا فرما تو مدینے میں موت عطا فرما۔ اے اللہ مدینے کی موت نصیب فرما، اے اللہ مدینے کی موت نصیب فرما، اے اللہ مدینے کی موت عطا فرما۔ اور اے اللہ ہمارا ٹھکانہ جنت البقیع کو بنا دے، بقیع برکت میں ہمیں تھوڑی سی جگہ عطا فرما دے۔ اے اللہ زندگی بھر مسلک اہل سنت و جماعت پر قائم رکھ، اولیاء اللہ کی بے ادبی سے ہم کو، ہماری آنے والی نسلوں کو بچا لے۔ اے اللہ تیرے تمام نیک بندوں کا ادب کرنے والا بنا۔ اے اللہ ریسپیکٹ کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرما۔ تیرے تمام نیک بندوں کی بے ادبی سے ہمیں زندگی بھر کے واسطے بچا لے۔ صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات اطمینان سے تشریف رکھیں، مولانا احمد نقشبندی صاحب کو آپ کو سماعت فرمانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔ جلسے فیضان غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ بارگاہ شاہ عبد اللطیف لاؤبالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سجادہ نشین کے فرزند ارجمند کو آپ نے دیکھا۔ فیضان غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے جو خطاب جلیل آپ نے سماعت فرمایا ہے، یقیناً آپ کی گفتگو سے پتہ چل رہا تھا کہ فیضان غوث اعظم آپ کے زبان سے جاری ہونا، آپ کا خطاب بھی ایسے لگ رہا تھا یہ بھی فیضان غوث اعظم ہے۔ دلوں کی بہت ساری بے چینیاں، بے قراریاں دور ہو گئیں، اور ہمیں اللہ والوں سے سچی محبت کا طریقہ سلیقہ آپ نے سکھایا ہے۔ ہم حضرت کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں استفادہ کا موقع عنایت فرمایا۔ آپ تشریف رکھیں۔ حضرت علامہ احمد نقشبندی صاحب رضی اللہ العلی کو جو آپ بہت دیر سے تک رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں آپ کی گفتگو کے، ہم اور آپ پیاسے ہیں، منتظر ہیں۔ میں بلا تاخیر حضرت علامہ
مولانا احمد نقشبندی صاحب قبلہ مدذلہ العالی و دامت برکات العالیہ بانی تحریک صدائے اسلام کا استقبال کرتے ہوئے انہیں اپنی مسند پر تشریف رکھنے کی درخواست کرتا ہوں، اور ان کے فرزند ارجمند جناب کمسین ثنا خان محمد مجتبی احمد سے گزارش ہے کہ وہ حضرت کے فرزند ہیں، نعت پاک سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، فیضان غوث اعظم۔ حاضرین محترم، میں جناب عبدالرشید صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمارے مہمان عالم دین کی گلپوشی فرمائیں، اور حضرت دوسرے جلسے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، آپ انہیں جلد سے جلد راستہ فراہم کریں تاکہ وہ دوسرے جلسے سے خطاب کرنے میں جلد سے جلد پہنچ سکیں اور وہاں کے لوگ بھی آپ سے مستفید ہوں اور آپ کی زیارت سے مشرف ہوں۔ جناب عبدالرشید صاحب ہمارے مہمان عالم دین گلپوشی فرما رہے ہیں، آپ بیٹھیں، آخری خطاب ہے، اس کے بعد محفل نعت دفتر جو خصوصیت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے بارکس کی کمیٹی نور محمدی کی جانب سے، بہت ہی خوبصورت پیارے انداز میں وہ نعت پاک اور قصیدہ بردہ پیش کرتے ہیں، بہت پسند فرمائیں گے آپ، بڑی وجدانی کیفیت طاری ہوگی، آپ سکون سے بیٹھیں۔ محمد مجتبی احمد مولانا محترم کے فرزند ہیں جو نعت پاک سنا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، تمہیں اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ۔ گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، تمہیں اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ۔ میں بچنا چاہتا ہوں پھر بھی بچ نہیں پاتا، میں بچنا چاہتا ہوں پھر بھی بچ نہیں پاتا۔ گناہوں کی پڑی ہے ایسی عادت یا رسول اللہ، گناہوں کی پڑی ہے ایسی عادت یا رسول اللہ۔ میں ہوں سنی، رہوں سنی، مروں سنی مدینے میں، میں ہوں سنی، رہوں سنی، مروں سنی مدینے میں، میں ہوں سنی، رہوں سنی، مروں سنی مدینے میں، لگا بقیع پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ۔
بقیے پاک میں بن جا اے تربت یا رسول اللہ لگا تکیہ گناہ کا بڑا دن رات سوتا ہوں لگا تکیہ گناہ کا بڑا دن رات سوتا ہوں مجھے اب بے غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ مجھے اب بے غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ میرا سینہ سبحان اللہ سبحان مدینہ میرا سینہ ہو میرا سینہ مدینہ ہو مدینہ میرا سینہ ہو رہے سینے میں تیرا درد پنہا یا رسول اللہ رہے سینے میں تیرا درد پنہا یا رسول اللہ چاہتا آنا چاہتا ہے تیرے روزے پر چاہتا آنا چاہتا ہے تیرے روزے پر مجتبی آنا چاہتا ہے تیرے روزے پر عطا ہوا حاضری کی پھر سعادت یا رسول اللہ عطا ہوا حاضری کی پھر سعادت یا رسول اللہ میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں بقیے پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ بقیے پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ لگا تکیہ گناہ سے کام بڑا دن رات سوتا ہوں لگا تکیہ گناہ کا بڑا دن رات سوتا ہوں مجھے اب بے غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ مجھے اب بے غفلت سے یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام کمسن ثنا خان محمد مجتبی احمد جو ہمارے مہمان عالم دین کے فرزند ہیں
حاضرین محترم، ہمارا اپنا بچہ بھی ایسا ہی ثنا خوان بن سکتا ہے اگر ہم اس ننھے پر، اس معصوم پر تھوڑی سی توجہ مبذول کروائیں تو یقیناً ہماری اولاد بھی نیک اور صالح مداح رسول بن سکتی ہے۔ ایک نمونہ ہے حضرت علامہ کے فرزند کا کہ آپ نے بڑی محنت اور جستجو اور کوشش کے ساتھ اپنے فرزند کو اپنے رنگ میں ڈھالنے کی مکمل کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ تعالی شیر کا بچہ شیر ہی نکلے گا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کے نام کو روشن ہی نہیں بلکہ بہت منور و مجلہ فرمائے گا۔ ایک قوم کو راہ راست پر لانے کا اللہ تبارک و تعالی انہیں ہدایت کا سرچشمہ بنائے۔ اس امید کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ میں حضرت علامہ احمد نقشبندی صاحب جو آپ کا نام نامی، یہ خود آپ کی پہچان ہے، جہاں آپ ہوتے ہیں وہاں جلسے کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس سے بڑھ کر میں آپ کا تعارف کیے بغیر آپ کا استقبال کرتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے کافی دیر سے بڑے بڑے مصروفیات، صرف بولنے کے لیے نہیں، حقیقت میں آپ بہت ساری مصروفیات کو ترک فرما کر صرف آپ کی محبت پر، آپ کے انتظامات، یہاں کے نوجوان اور یہاں کے بزرگوں کی محبتیں ہیں جو علماء کو یہاں پر آنے پر مجبور کرتی ہیں، اور مجبور ہو کر نہیں آتے بلکہ مسرور ہو کر آتے ہیں، کیونکہ یہاں غوث و خواجہ کے چاہنے والے سچے عاشق رہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء وعلى آله وصحبه أجمعين الأكرمين۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك المخلصين۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ محترم سامعین اکرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، یہ اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا احسان عظیم ہے
اور اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ آج سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب اس مقدس اور مبارک جلسے میں ہم سب کو جمع ہونے کی سعادت اور توفیق نصیب ہوئی ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں بیٹھے ہوئے عاشقان رسول و عاشقان غوث اعظم کا میں بے حد مشکور ہوں، جنہوں نے اس ناچیز سے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر سننا پسند کیا اور مجھے دعوت دی، اور آپ سن رہے ہیں۔ آپ کے لیے جتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے، میں اللہ کا، اس کے رسول کا اور سرکار غوث پاک کا ذکر کروں گا، خدا کی قسم اس سے بڑی میرے لیے یہ سعادت مندی کی بات ہے کہ آپ جو سن رہے ہیں، یہ جو سعادت مندی ہے میں بیان کر رہا ہوں، میرے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ اور یہ سعادت مندی کا موقع آپ حضرات کے توسط سے، ذریعے سے مجھے نصیب ہوا ہے، تو میں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ پروردگار نے اس لائق تو بنا دیا کہ بزرگوں کا ذکر کر لیں، ورنہ اللہ اگر یہ فضل اور یہ کرم آپ پر اور ہم پر نہیں کرتا تو شاید آج کسی دنیاوی مجلس میں بیٹھتے، دنیاوی گفتگو کرتے، شیطانی گفتگو ہوتی، شیطانی شرپسندوں میں بیٹھتے، تو نعوذ باللہ من ذالک وہ ہمارا وقت بھی برباد ہوتا اور ہمارے لیے گناہ کے انبار جمع ہوتے۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ پروردگار نے ہمیں یہاں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم کچھ دیر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جب سے آپ ماشاءاللہ 1.5 گھنٹے تک علامہ سید رضوان پاشا قادری صاحب کا خصوصی ایمان افروز خطاب سماعت فرما رہے تھے، اور اب اپنے اس بھائی سے کچھ آپ ذکر جمیل سماعت کر لیں گے، تو میں اپنی گفتگو کا آغاز قرآن شریف کے حوالے سے اور اس واقعے کو جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے، اس واقعے کو بھی انشاءاللہ تعالی میں کچھ دیر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں تاکہ ہم اس سے کچھ اچھی باتیں حاصل کر لیں۔ کائنات میں جو سب سے پہلا واقعہ ہوا تھا، جس کو لوگوں کے سامنے اللہ رب العزت نے خود قرآن شریف کے ذریعے پیش کیا، وہ واقعہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، ابلیس کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا تھا ابلیس کو، تو ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے سجدہ کرنے کا انکار کر دیا، کہا کہ میں آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ رب العزت کو اس کے یہ نفی والا جواب اتنا ناراض کر گیا کہ پروردگار عالم نے اسے اپنی رحمت سے دھتکار دیا، اپنی جنت سے نکال دیا، بلکہ اپنا لعنت حقدار بنا دیا۔ اللہ کی لعنت اس پر برسنے لگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ عمل بالکل ناگوارا گزرا۔ پروردگار عالم نے کیا کہا کہ آخر تو میرے بندے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیوں کر رہا ہے؟ تو شیطان نے جواب دیا، ابلیس نے جواب دیا، قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اے اللہ، میں آدم سے بہتر ہوں۔ غور کیجئے اس کے جواب، قرآن سنا رہا ہوں، اللہ کا کلام، سورہ صاد کی آخری آیات ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، شیطان نے ابلیس سے پوچھا گیا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے جواب دیا، اے اللہ، قال انا خیر، میں بہتر ہوں آدم علیہ السلام سے، میں ان سے زیادہ فضیلت والا ہوں، ان سے زیادہ عظمت والا ہوں، ان سے زیادہ رتبے والا ہوں، ان سے زیادہ مرتبے والا ہوں۔ پوچھا آخر مرتبہ کس بات پر تجھ کو ملا، فضیلت کس بات پر تجھ کو دی گئی؟ تو پھر وہ جواب دیتا ہے،
خلقتہو من نار وخلقتہو من طین، مجھ کو آگ سے پیدا کیا گیا اور ان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، میں آگ کا پیدا ہونے والا، میں زیادہ فضیلت والا ہوں، اس لیے اے اللہ میں ان کو سجدہ نہیں کروں گا، سجدے کا انکار کر دیا۔ یہ کائنات کا پہلا واقعہ جہاں سے کائنات خود رونما ہونے لگی، وجود میں آنے لگی، تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ جواب دیا، قال فخرج فإنك رجیم، بس نکل جا، ہمارے دربار سے ہم نے تجھے مردود کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے کہا ہم نے تجھے مردود کر دیا، تو جو اپنی فضیلت سمجھ رہا ہے یہ تیری فضیلت نہیں، یہ تیرا تکبر ہے، یہ تیرا گھمنڈ ہے، یہ تیری شرارت ہے کہ تو اپنے آپ کو آدم سے بڑھ کر فضیلت والا سمجھتا ہے، آدم سے بڑھ کر عظمت والا سمجھتا ہے۔ تو پہلا مسئلہ کیا ہوا سنو، لوگوں نے کیا کیا تھا، وہ شیطان نے، ابلیس نے کیا کیا تھا، اپنے آپ کو حضرت آدم سے زیادہ افضل سمجھا، حضرت آدم سے بڑھ کر فضیلت والا سمجھا، اور حضرت آدم ابھی نہ نماز پڑھے تھے، ابھی نہ عبادت کرے تھے، ابھی نہ کعبے کا طواف کیے تھے، ابھی روزے بھی نہیں رکھے تھے، ابھی زکات بھی نہیں دیے تھے، ابھی صدقات بھی نہیں کیے تھے، ابھی توبہ بھی نہیں کیے تھے، آدم صرف آدم تھے، اور شیطان ان سے بڑھ کر اپنے آپ کو فضیلت والا سمجھ رہا تھا۔ اللہ نے کہا تیری یہ فضیلت کا خیال غرور ہے، تکبر ہے، تیرے لیے شرارت ہے، اور سن لے جو میرے بندے کے سامنے تکبر کر رہے کھٹ جائے، جو اپنے آپ کو میرے بندے سے بہتر سمجھ لے، میں اسے مردود کر دیتا ہوں۔ اور سنو، آج بھی چند لوگ ایسے ہی ہیں، یہی بات کہہ رہے ہیں، ہم چاہے تو غوث سے زیادہ ہو سکتے ہیں، ہم چاہے تو غوث اعظم سے بڑے ہو سکتے ہیں، ہم چاہے تو غریب نواز کے برابر ہو سکتے ہیں، ہم چاہے تو یوسف شریف بابا کے لیول میں جا سکتے ہیں، ہم چاہے تو ان کے جیسے بن سکتے ہیں۔ سنو، آدم کو جو فضیلت ملی تھی عبادت کی وجہ سے نہیں، فضل خدا سے ملی تھی، رحمت الہی سے ملی تھی۔ رب نے کہا میں جس کو عظمت والا بنا دوں ابلیس بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا، تو میں جس کو غوث بنا دوں گناہگار اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہے، میں جنہیں خواجہ بنا دوں سیاہکار ان کے برابر کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اب اپنے آپ کو غوث و خواجہ کے برابر سمجھنا، اپنے آپ کو نبی یا انبیاء کے برابر سمجھنا، یہ تکبر کی علامت ہے۔ وہ جنت میں رہ کے تکبر کر کے نہیں بچ سکا، انہیں گلیوں میں پھر کے کہاں سے بچ جائے گا، انہیں چھپا چھپا پھر کے کہاں سے بچ جائے گا۔ تو اللہ کو یہ تکبر پسند نہیں ہے۔ دوستو یاد رکھو، ہم چھوٹے ہیں اور چھوٹے ہی رہیں گے، ہم بڑوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اجی پوری کائنات کا بیٹا ایک جگہ جمع ہو جائے، اپنی ماں کے برابر، ذرا بولو نا جی، اپنی ماں کے برابر بیٹا نہیں ہو سکتا، تو مرید مرشد کے برابر کیسے ہو سکتا ہے، امتی نبی کے برابر کیسے ہوتا ہے، فیض لینے والا فیض دینے والے اولیاء کے برابر کیسے ہو سکتا ہے، جنت میں جانے والا لے جانے والے غوث اعظم کے برابر کیسے ہو سکتا ہے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو سنو، کلمہ پڑھنے والا کلمہ پڑھانے والے نبی کی اولاد کے برابر کیسے ہو سکتا ہے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو یہی تو مغالطہ ہے۔ اللہ کو معلوم تھا دنیا میں جانے کے بعد میرے بندے یہ جھگڑوں میں پڑ جائیں گے، میں تیرے برابر تو میرے برابر، میں اس سے بڑا میں اس سے بڑا، بولے پہلے ہی ریزلٹ آؤٹ کر دو تاکہ عقل میں سمجھ میں آ جائے۔ پہلے ریزلٹ آؤٹ کر دیا، بولے دیکھو وہ جنت سب بعد میں، دوزخ کے مسئلے پورے بعد میں، نماز بعد میں، روزہ بعد میں، زکات بعد میں، حج بعد میں، سب نیچے آنے کے بعد، لیکن پہلے مسئلہ یہ لے لو، کوئی میرے محبوبوں کے برابر نہیں ہو سکتا، کوئی میرے محبوبوں کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور ذرا سوچو پیارے دوستو، اب یہاں پر ایک بہت لطیف بات سناتا ہوں، اگر آپ یہ تو خیر پورے نورانی چہرے ہیں، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، دیکھوں جب سے کہیں بھی نہیں مل رہے، جان دو چھوڑ دو میرے پیارے بزرگ اور دوستو، میرے پیارے بزرگ اور دوستو، لیکن ایک ریکویسٹ ہے، میرے گزشتہ بیانات کو بھی ہمارے بھائیوں نے یوٹیوب پہ ڈال دیا ہے، یہ بیان کو بھی 2-4 دن میں ڈال دیں گے، مگر آپ جو ہے ذرا اس کو پاس کرو، لوگوں تک ذرا پاس کرو،
کریں گے بھائی انشاءاللہ. تو پیارے بزرگ اور دوستوں، میں ایک مسئلہ پوچھتا ہوں. اللہ رب العزت کہہ رہا ہے فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ. میں آج قرآن سمجھا رہا ہوں، آج کوئی مذاق نہیں، صرف قرآن. آج کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں، صرف قرآن. اللہ رب العزت شیطان سے کہہ رہا ہے فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ. پس نکل جا، ہم نے تجھے مردود کر دیا ہے. کہاں سے نکالا جا رہا ہے؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. کہاں سے نکالا جا رہا ہے؟ جنت سے. ذرا زور سے سبحان اللہ. جنت سے نکالا جا رہا ہے. میں نے پوچھا اے اللہ کیا کر کے نکال رہا ہے؟ بولے مردود بنا کے نکال رہا ہوں. ہم نے تجھے مردود کر دیا ہے اور تجھ پر لعنت ہے، قیامت کی صبح تک تجھ پر لعنت ہے، نکل جا. ہم نے پوچھا مولا اس کو جنت سے آپ کیوں نکال رہے ہیں؟ وہ بھی مردود کر کے، ذلیل و خوار کر کے، رسوا کر کے، مایوس کر کے، نعمتیں چھین کے، مرتبہ چھین کے، عزت چھین کے، لعنت پھینچ کے نکال رہے ہیں. مولا آپ اسے جنت سے کیوں نکال رہے ہیں؟ ذرا سوچو دوستو، غور کرنے والی بات ہے. ایک نقطہ اگر کوئی مسلمان یہ سمجھ گیا قیامت تک وہابی نہیں بنتا، قیامت تک بدعقیدہ نہیں ہو سکتا، قیامت تک گمراہ نہیں ہو سکتا، روزانہ درگاہ کو تو جا سکتا ہے. خالی یہ مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے دوستو. ذرا غور کرو، شیطان کو جنت سے نکالا گیا. شراب پیا تھا، زنا کیا تھا، چوری کیا تھا. پیارے دوستو شیطان کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ کیا نماز چھوڑ رہا تھا؟ کیا زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہوں بولا تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں، نعوذ باللہ اللہ کی خلاف ورزی میں، اللہ کی شان میں گستاخیاں کہنے لگا تھا؟ نہیں. اللہ کی شان میں کچھ بے ادبیاں بولنے لگا تھا؟ نہیں. پھر کیا کیا تھا کہ شیطان کو دوزخ سے نکالا جا رہا ہے؟ تو جواب ملا، سنو بندو، اس کی بغاوت مجھ سے نہیں ہے، یہ میرے محبوب کی گستاخی کر بیٹھا ہے، یہ میرے محبوب کا بے ادب ہو گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان غوث اعظم. بولے یہ گناہگار نہیں ہے، یہ بدعقیدہ ہو گیا ہے. عمل میں فرق نہیں آیا، عقیدے میں فرق آیا ہے. بات سمجھو، عقیدے میں فرق آیا، عبادت میں فرق نہیں آیا، تعظیم میں فرق آ گیا ہے. اور آج لوگ عبادت کرنے کو تیار ہے، تعظیم میں پیچھے بھاگ رہے ہیں، تعظیم میں پیچھے ہٹ رہے ہیں. میں ایک مسجد میں قرآن شریف لے کے چوما. ایک صاحب پوچھے یہ چومنا ہے کیا مول صاحب؟ لیو. ارے میں بولا بڑے بھائی یہ تعظیم ہے جی، تعظیم ہے قرآن کا. چومنا کیا کوئی مسئلہ ہے؟ تعظیم ہے، احترام ہے. عالم دین کو ملتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں. ایک صاحب پوچھے فرض ہے کیا، واجب ہے کیا، سنت ہے کیا، نفل ہے کیا؟ ہم نے کہا سن لے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے، مگر یہ تعظیم ہے، یہ احترام ہے، یہ تکریم ہے. پوچھا مولانا یہ کیوں کرتے ہو؟ ہم نے کہا دیکھے نہیں، وہ نہیں کر کے نیچے آ گیا. ہم اس لیے کر لیتے ہیں تاکہ کر کے واپس جنت میں چلے جائے، تاکہ کر کے جنت میں چلے جائے. عبادت کرنا اور ہے، تعظیم کرنا اور ہے. عبادت کا نام تعظیم نہیں ہے، تعظیم کا نام عبادت نہیں ہے. ایک بات پوچھتا ہوں پیارے بزرگ اور دوستو، یہی تو ہمارے پاس آج کل ٹینشن چل رہی ہے. لوگ عبادت تعظیم دونوں کا خلط ملط کر کے ملیدہ بنا رہے ہیں. نہیں ہوتا میرے بھائی، سمجھنے کی ضرورت ہے. تعظیم الگ چیز ہے، عبادت الگ چیز ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ نے، اللہ کے واسطے میں بات کو، ایک ایک بات کو آپ ذرا پکڑ کے چلیے. میں پوچھتا ہوں جو قانون خداوندی ہے، اللہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا. شیطان کو کیا حکم دیا کہ تو میرے بندے آدم کو سجدہ کر. میں پوچھتا ہوں اب وہ جو سجدہ تھا عبادت کا تھا، تعظیم کا تھا؟ ذرا زور سے. اسی لیے میں بولا یہ بات آپ پاس کرنا ہے. کریں گے نا بھائی؟ لوگوں تک فارورڈ کریں گے نا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے سجدہ عبادت الگ ہوتا ہے سجدہ تعظیم. اور یہ سجدہ یہاں نہیں، یہاں درگاہ میں کرے تو ٹینشن ہے، وہاں جنت میں ہو رہا تھا. یہاں کرے تو جھگڑے ہیں، وہاں جنت میں ہو رہا تھا.
اور سنو دوستو، مسئلہ یہاں پہ سمجھا دوں کہ لوگ اتنی بات سن کے گمراہ نہ ہو جائے. ہم اگر درگاہ پہ جاتے ہیں، مزار پر میں دیکھتا ہوں، آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی بھی کچھ بولنا ہے، گمراہ ہے، بدعقیدہ ہے، کافر ہے، وہ مجھے بولے. میں درگاہ کو جاتا ہوں، یوسف شریف بابا کی بارگاہ میں جاتا ہوں، ختموں کے پاس پیشانی بھی دیکھتا ہوں، آنکھ بھی لگاتا ہوں، منہ لگا کے چومتا بھی ہوں. ایک صاحب نے پوچھا، مولانا کیا تم نے یوسف بابا کو سجدہ کیا؟ میں نے کہا تجھے وہ کہاں سے دکھا؟ بولے پورا جھک گئے نا، پورا جھک گئے نا. میں نے کہا نادان، وہ جھکنا سجدہ نہیں تھا، تیری سمجھ کا قصور ہے. میں یوسف بابا کے قدموں کو چوم رہا تھا، میں یوسف بابا کے قدموں کو چوم رہا تھا. تو پیارے بزرگ اور دوستو، ہم جو کرتے ہیں وہ سجدہ نہیں ہے، وہ قدم بوسی ہے، وہ قدم بوسی ہے، وہ قدم بوسی ہے. اور خدا کی قسم، قدم بوسی کرنا حدیث سے ثابت ہے. حدیث سے، آج وہ موضوع نہیں ہے، پھر کبھی آپ بلائیں گے تو انشاءاللہ تعالی دست بوسی اور قدم بوسی پہ گفتگو کریں گے. آج وہ موضوع نہیں ہے، ورنہ حدیث کی کتابیں لائیں گے اور آپ کو سنائیں گے. خدا کی قسم، صحابہ کی، رسول اللہ کی کرتے تھے، بولیں گے تعظیم کی نہیں، رسول اللہ کی تو کرتے ہی کرتے تھے. صحابہ آپس میں صحابہ کی دست بوسی بھی کرتے تھے اور قدم بوسی بھی کرتے تھے، قدم بوسی بھی کرتے تھے. بہرحال پیارے بزرگ اور دوستو، اللہ نے کیا کیا؟ شیطان سے کہا آدم کو سجدہ کر. سجدہ کیا تھا؟ تعظیم. ذرا بولے بھائی. تو تعظیم الگ چیپٹر ہے، عبادت الگ چیپٹر ہے. اب اگر کوئی صاحب بولے یہ میری والدہ ہیں اور یہ میری والدہ ہے، بازو والے بولے میاں تمہارے بہن ہے نا والدہ؟ ارے ہاں نہیں، دونوں ایک جیسے دکھے تو میں والدہ ہی سمجھا. عورت ایک جیسی ہی ہوتی ہے، ماں اور بیٹی صورت شکل میں بھی ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن دونوں ماں نہیں ہوتے. ایک ماں ہوتی ہے اور ایک بہن ہوتی ہے. ایک جیسی ہونے سے ہونا الگ ہے، رشتہ الگ ہے. پیارے دوستو، اسی طریقے سے تعظیم الگ ہے اور عبادت الگ ہے. دیکھنے میں محسوس ہو رہا ہے، ہاتھ جھکنے چومے، پیر کو ہاتھ لگانے چومے، لوگ بولے رکوع کے برابر ہو گیا. برابر ہونا الگ ہے، دکھنا الگ ہے. وہ جو رکوع تھا وہ اللہ کے لیے تھا، یہ جو جھکے تھے یہ ولی اللہ کی تعظیم کے لیے جھکے تھے. یہ عبادت کے لیے نہیں جھکا گیا، یہ تعظیم کے لیے جھکا گیا. پیارے دوستو، تعظیم الگ چیز ہے، عبادت الگ چیز ہے. خدا کی تعظیم نہیں ہوتی، خدا کی عبادت ہوتی ہے. خدا والوں کی تعظیم کی جاتی ہے. خدا کی تعظیم ہوتی ہے، خدا کی عبادت ہوتی ہے، اور خدا والوں کی، اللہ والوں کی تعظیم